العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے ذوق، شوق، محبت اور پیار کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سرکار نے فرمایا جمعے والے دن میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو تاکہ بروز محشر جتنا دنیا میں تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو گے اتنا ہی زیادہ بروز محشر تم مجھ محمد کے قریب ہوگے۔ تو اس لیے جھوم جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا یہ خراج پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان شان و عز اہل بیت، مدح گو ہیں مصطفیٰ مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا بیان خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ثابت شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، کہہ دو سبحان اللہ، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت،
گر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، گر لٹانا جان دینا کوئی سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم ہے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم ہے دشمنان اہل بیت۔ اور اس منقبت کا آخری شعر اور ایمان تازہ ہوگا، کہہ تو سبحان اللہ۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے ہے اصل، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے ہے اصل، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، مدح گوہے مصطفیٰ ہیں مدخان اہل بیت۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم، مالک اوقات امام فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لامکا، سید الانس والجام، آئے خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زورا جمالہ، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر بنی آدم و بنی عالم، نیر بطحہ رازدار ما اوخا، صاحب علم نشرح، صاحب کعبہ قوسین فخر کونین، نانہ حسنین، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، ذی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے ہم سفر ساتھیوں، بزرگان دین، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، سلام و دعا کے بعد، اس پاک پروردگار کی پاک بارگاہ میں بندہ گناہگارم دعا گو ہے، اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جملہ کلام آیات بینات کا جو حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کریں مالک الملک بندہ گناہگار کی زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ احباب گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کا یہ پروقار
پرخلوص اور محبت برا جمعۃ المبارک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے محرم الحرام کے فضائل بیان کیے تھے، اور آج بھی اسی موضوع کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں، یعنی آسان الفاظ میں شہداء کربلا کی پاک بارگاہوں میں غلاموں کا سلام عقیدت۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شہداء کربلا کی پاک بارگاہوں میں غلاموں کا محبتانہ خلوص ورا سلام عقیدت اللہ قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر موضوع مکمل نہیں ہوتا، تو بہرحال کوشش کروں گا جو بھی کہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہوں، میرا اللہ میری اور آپ کی زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پاک نبی کے غلاموں توجہ چاہوں گا، میرا پاک پروردگار رب العالمین اپنی مقدس کتاب لا ریب بے عیب کتاب میں اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پاک پروردگار رب العالمین کائنات بنانے والا، کائنات کے ذرے ذرے کو جناب والا دنیا عالم کے اندر لانے والا، سب کو بنانے والا، رزق پہنچانے والا، وحدہ لا شریک پاک پروردگار اعلان فرماتا ہے ولا، اور نہ کہو تقولو تم کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اموات آپ اسے مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیے پاک میں اللہ نے ایک ایسی ذات کا تذکرہ کیا ہے، ایسی ذات کی صفات کا تذکرہ کیا ہے جس کا صبح قیامت تک چرچا خدا نے بھی کیا ہے اور خدا کے مصطفیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ وہ ہے شہادت کا رتبہ۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ ہی نہیں ہے جس نے اپنی زندگی میں شہادت کی دعا ہی نہ کی ہو، جس نے اپنی زندگی میں اپنی شہادت کی موت کی دعا ہی نہ کی ہو۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ بھی دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں شہادت کی زندگی عطا فرما۔ تو رب العالمین نے کلام پاک میں یہ اعلان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان نہ کہو، کیوں وہ زندہ ہیں، تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ نے فیصلہ ہی فرما دیا، فرمایا شہیدوں کو بھی لوگ برا بلا کہیں گے، لیکن میں بات ختم کر دیتا ہوں وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم شعور ہی نہیں رکھتے، تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ رب نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا۔ اب سنیں، شہادت کی بڑی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت جہری، ایک شہادت سری۔ مثال کے طور پر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں 5 میں 3 جہری نمازیں ہیں اور 2 سری نمازیں ہیں۔ جہری کا یہ مطلب ہے کہ جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، سری کا یہ مطلب ہے جن میں قرات خاموشی کے طور پر کی جاتی ہے، مثلا زور اور عصر۔ اور شہادت جہری سے مراد یہ ہے کہ سر عام جسے شہادت ملے، اور شہادت سری سے مراد وہ شہادت ہے جسے شہادت تو ملے لیکن اندر اندر کی خفیہ شہادت ملے۔ اللہ نے شہادتوں کے بڑے 2 رتبے رکھے ہیں، توجہ، شہادت جہری، شہادت سری۔ اللہ کا کرم دیکھو اپنے نبی پر اور نبی کے نواسوں پر۔ اللہ نے اپنے نبی کے دونوں نواسوں کو، بڑے کو شہادت سری، چھوٹے کو شہادت جاری، یعنی امام حسن کو شہادت سری عطا فرمائی اور چھوٹے بھائی کو بڑی شہادت جاری سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب آپ بات سمجھیں، اللہ نے 2
मुकाम रखे बुलंद शहादत के, वरना शहादत हुक्मी भी है, शहादत हुक्मी भी है, लेकिन बुलंद मुकाम जो है वो शहादत जहरी का है और उसके बाद शहादत सिर्री का है। अल्लाह करीम ने ये दो जो शहादतें रखी हैं। अब आइए पहले शहादत सिर्री की तरफ, खुफिया शहादत। मेरे इमाम पाक आली मकाम के बड़े भाई इमाम हसन मुजतबा, कह दो सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुजतबा, आपको शहादत मिली, शहादत सिर्री, खुफिया शहादत। किस तरह? रिवायात के अंदर आते आपको 2 या 3 मरतबा जहर दिया गया, इमाम हसन को जहर दिया गया, दूध के अंदर मिलाकर और पानी के अंदर मिलाकर, या जिस तरीके से भी जहर आपको दिया गया। जब तीसरी मर्तबा या दूसरी मर्तबा आपको जहर दिया गया और जहर इतना सख्त था कि आपके जो कलेजा था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, आंतों के टोटे टोटे हो गए, उल्टी के जरिए आपका जिगर बाहर आने लगा। इमाम हुसैन इमाम हसन मुजतबा की बारगाह में हाजिर हुए, छोटा भाई बड़ी की बारगाह में, कि मेरे भैया आप मुझे बताएं आपको जहर किसने दिया। इमाम अली मकाम ने अपने प्यारे भाई इमाम हसन मुजतबा से फरमाया आप बदला लेंगे? फरमाया हाँ मैं बदला लूंगा। फरमाया जो मेरे ज़हन में है, अगर मेरा कातिल वही है जहर देने वाला, तो सबसे ज्यादा अहकमल खाकिमीन और बदला लेने वाला मेरा रब्बुल आलमीन है, वो खुद बदला लेगा। अगर मेरे ज़हन के अंदर मेरा कातिल वो हो ना हो और ना हक आपके हाथों वो मर जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो ये हसन पसंद नहीं करता। मेरे हुसैन छोड़ दिए, जिस रब ने ये मेरे ऊपर इम्तिहान डाला है और जिसने मुझे जहर पिलाई है, उसका मुकदमा खुदा व मुस्तफ़ा की बारगाह में कयामत के दिन खुद अली का बेटा हसन पेश फरमाएगा। अब देखो हसन कैसी जात का मालिक है और कैसे खतरनाक मोड़ पर भी शरीयत का दामन आपके हाथ में है। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। इंतहाई खतरनाक मोड़ पर भी शरीयत का दामन आपके हाथों में है। क्यों? नबूवत जो उनके घर की है, नबूवत जो उनके घर की है, शराफत जो उनके घर की है, हकीकत जो उनके घर की है, विलायत जो उनके घर की है, सयादत जो उनके घर की है, नुज़त जिनके घर की है, अकीदत जिनके घर की है, मोहब्बत जिनके घर की है, क़यादत जिनके घर की है और गुनाहगारों को बख्शवाना आदत जिनके घर की है, उनका इंसाफ देखो। मरते वक्त भी फरमाया मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बगैर किसी जुर्म के कोई बंदा मारा जाए, लेकिन मैं बात कर रहा था आपको जहर दिया गया इमाम हसन मुजतबा को और आपने इस दुनिया फ़ानी से रिख फरमाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बात कहाँ से चली थी? शहादत की 2 इक़साम से। अल्लाह ने अपने नबी के नवासों को जो इमाम हसन है उनको शहादत सिर्री, छुपी हुई शहादत अता फरमाई। और जब बात आई मौला हुसैन की तो फरमाया इसको हम छोटे को बड़ी शहादत, बड़ी को छोटी शहादत देकर ऐलान कर दिया हमेशा हमेशा के लिए कि शहादत के जितने रुतबे हैं वो बाद में आएंगे, शहीद जितने हैं बाद में शहादत का जाम नोश करेंगे। सबसे पहले जो शहादत का मुकाम और इज्जत और बुलंदी सुबह क़यामत तक जो मैं अपने नबी के नवासे हसन और हुसैन को अता फरमाऊंगा, इसकी वखरी अंदाज और नराला और मोहब्बत होगा। अल्लाह ने यह बता दिया कि जो मेरे नबी के वफादार होते हैं, कराबतदार होते हैं, वो जीते भी मजे से हैं और मरते भी बड़े मजे के साथ हैं। अब तवज्जो फरमाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने इन शहजादों से कितना प्यार फरमाया। कह दो जरा सुभान अल्लाह।
ان دو شہزادوں سے کتنا پیار فرمایا. صحابی کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حوالہ ہے صحیح ابن ابان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور حضرت بریدہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں موجود تھے. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ, گج کی آنکھوں سبحان اللہ. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار دو جہاں نبی مکرم تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ فراز ہے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ حسن حسین دو سرخ جناب والا قمیصیں پہنے ہوئے, داری دار دو قمیصیں پہنے ہوئے جناب والا بڑے پیار کے ساتھ آ رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں. سرکار کی نظر پڑی اپنے نوازوں پر, سرکار نے اپنا منبر چھوڑا, دھیمے دھیمے چلے گئے. حسن کو بھی اپنے باہوں میں لیا, حسین کو بھی اپنی باہوں میں لیا, دونوں کو اٹھایا تیرے میرے کریم لجپال آقا نے, اور منبر پہ خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں کو لے کر آ کر منبر پہ بیٹھ کر پھر خطبہ دینا شروع فرما دیا. جب خطبہ دینا شروع فرمایا میرے صحابہ پیغمبر نے جناب والا یہ استفسار تو نہیں کیا, لیکن سرکار نے خود کہا او میرے غلاموں آج عجیب و غریب منظر آپ کو دیکھنے کو ملا. صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے. تو میرے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں میں نے دیکھا میرا حسن میرا حسین بڑے جناب والا پیار سے آ رہے ہیں اور چلتے ڈگمگاتے آ رہے ہیں, گرنے کے قریب ہوتے چلتے آ رہے ہیں. مجھ سے رہ ہی نہ گیا کہ میرے سے آئے تو ڈگمگا کر چلیں, وہ گرنا محمد میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں. اس لیے میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرا حسن آئے تو گر گر کے آئے, میرا حسین آئے تو گر گر کے آئے. اس لیے میں نے اپنے حسن اور حسین کو اپنے پہلو میں بٹھا کر زمانے والوں کو بتا دیا کہ ان سے میں پیار کرتا ہوں, اور جو ان سے پیار کرے گا ان سے میرا پروردگار بھی پیار فرمائے گا. سرکار نے نوازوں کا خود ادب, پیار, طریقہ, ورفتگی, اظہار محبت عملی طور پر خود سرکار نے عمل کر کے بیان فرمایا ہے. اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. سرکار کیوں نہ بیان فرماتے؟ کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زبان اطہار سے نکلا. میرے امام عن حذیفہ بن یمان عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے غلاموں میرا حسن میرا حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنہیں ان سے پیار ہے انہیں رب العالمین سے پیار ہے, اور جنہیں رب العالمین سے پیار ہے انہیں مصطفیٰ سے پیار ہے, جنہیں مصطفیٰ سے پیار ہے انہیں حسنین کریمین سے پیار ہے, جنہیں ان سے پیار ہے سمجھ لو اسی کا بیڑا پار ہے. سرکار نے عملی طور پر یہ وضاحت کی اور بیان فرمایا کہ میرا حسن بڑی شان والا, میرا حسین بڑی شان والا, میرا حسن بڑے کمال والا, میری شان حسن کی شان بڑی بلند و بالا. اور سرکار نے دیکھو کتنا پیار کیا ہے, اپنے نوازوں کو ڈگمگاتا ہوئے چلتے ہوئے دیکھ کر اٹھا لیا. سرکار کی نگاہ نبوت گویا دیکھ رہی تھی کہ میں آج حسین کو اٹھاؤں گا تو حسین اٹھانے کا قرض بھی چکائے گا. حسین علی وقار نے گویا جناب والا عالم دنیا والوں کو بتایا کہ اگر ہم کم سن تھے تو نانے نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا, کندھوں پہ بٹھایا, سجدے میں ہمارے لیے تسبیحات کو بلند کیا. لیکن حسین صبح قیامت تک کربلا کی سرزمین پر ایسا سجدہ کرے گا کہ صبح قیامت تک نہ ایسا سجدہ کسی نے کیا ہے, نہ کر رہا ہے, نہ کوئی کر سکے گا. اس لیے پاک پیغمبر نے اللہ اکبر
जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाह ने बोलते जरा जोर ला के आको, नेक्स्ट करती जोर ला के आको जरा। साहबा किराम हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। सरकार से मैंने पूछा हुजूर कमली के अंदर क्या है? सरकार ने दोनों तरफ से कमली ऐसे खोली, एक तरफ मुझे हसन नजर आया, दूसरी तरफ से हुसैन नजर आया। क्या मतलब सुबह क़यामत तक तेरे मेरे पाक पैगंबर ने बता दिया, जिसे मुझ मोहम्मद की ज़ात से प्यार होगा उन्हें मेरे हसन से भी प्यार करना पड़ेगा, हुसैन से भी प्यार करने पड़ेगा, अली से भी प्यार करना पड़ेगा, और सैयदा ज़हरा की निस्बतों का भी हया करना पड़ेगा। बाबा हमारा तो ये नसीब है कि अगर बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आए तो हम फिर कहते हैं फिर भी गुलाम सिद्दीक़ है। बात फारूक आज़म की आए फिर भी कहते हैं हम गुलाम फारूक हैं। बात हज़रत उस्मान गनी की आए हम फिर भी कहते हैं गुलाम उस्मान है। बात हैदर करार की आए फिर भी कहते हैं हम गुलाम हैदर करार है। बात हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की आए फिर भी कहते हैं हम गुलाम हसन है। बात इमाम हुसैन की आए फिर भी कहते हैं हम जनाबे वाला गुलाम हुसैन है। बात जनाबे वाला शहीद करबला के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आए हम कहते हैं फिर भी हाजिर हैं। इमाम जाफर सादिक की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। इमाम बाकर की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। इमाम हसन अस्करी की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। इमाम अली रज़ा की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। इमाम अली नकी की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। इमाम अली तकी की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। और इमाम मूसा काज़म की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। और इमाम महदी की आए फिर भी कहते हैं हम हाजिर हैं। अगर बात चलते चलते गौसे जली तक आए या मेरे अली तक आए फिर भी हाथ उठा के कहते हैं हम कल भी वफादार थे आज भी वफादार हैं। जब तक हमारे जिस्म में जान है हम इनके वफादारी का ऐलान सुबह क़यामत तक ही करते रहेंगे। ये है आले बैत का प्यार जो खुद अमली तौर पर प्रैक्टिकल सरकार दो जहां ने अपने जिस्म पाक से हमें करके दिखाया और जमाने वालों को बताया कि यूं कहा करते हैं आले बैत की शान। यार इससे बड़ी शान और क्या है कि जिनका जूला फरिश्ते जुलाने आते। जिसा गाल समझ आई आखो सुभान अल्लाह। वैसे हर एक के नसीब की बात भी नहीं है सुभान अल्लाह कहना, ये अपने अपने नसीब की बात है। जिसे रब अपने महबूब की आले बैत का हया अता करता है, सहाबा का हया अता करता है, वो जिएगा भी मजे से मरेगा भी मजे से। इसलिए गिरामी का समय हाज़रीन और नाज़रीन तवज्जो फरमाएं। अगली हदीस पाक कह दो सुभान अल्लाह। इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना सुरूर कल्बसीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे सर से लेकर सीने तक, सीने से लेकर पांव तक सरकार अपना एक नक्शा बयान फरमा रहे हैं और सरकार बता रहे हैं कैसे किया जाता है प्यार। सरकार अमली तौर पर ऐलान करके बता रहे हैं हर मकतबा फिक्र वाला जब तक कुरान व हदीस पढ़ता रहेगा मेरे नबी का फरमान उसके माथे का झूमर बनता रहेगा। वो माने या ना माने लेकिन पढ़ता जरूर रहेगा जो मेरी सरकार की जुबान अतहर से अल्फाज निकले हैं। और हदीस को हदीस इसलिए कहते हैं, हदीस का लुग़वी माना है बात करना, शरई माना है जो सरकार ने अपनी जुबान पाक से जुमले कहे उन्हें हदीस कहा जाता है, उन्हें हदीस कहा जाता है। तवज्जो फरमाइए, मेरे सरकार ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मेरे सर से लेकर सीने तक मेरा हमशक्ल मेरा हसन है, मेरे सीने से लेकर पांव तक मेरा हमशक्ल मेरा हुसैन है। क्या मतलब सरकार ने बता दिया। अगर मुझ मोहम्मद की मोहब्बत मुअय्यत व गुलामी तुम्हें नसीब करना चाहते हो, अपने जनाबे वाला गले में तोक डालना चाहते हो गुलामी का, तो फिर मेरे हसन से भी प्यार करो, हुसैन से भी प्यार करो। जब हसन हुसैन से प्यार करोगे तो मेरे रसूलुल्लाह की मोहब्बत ऑटोमेटिकली नसीब हो जाएगी। सरकार ने हुसैनियत, रसूलुल्लाह ने फरमाया ना मैं मोहब्बत करता हूँ हुसैन से, तुम भी मोहब्बत करते हो। आज चाहो उधर है हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत।
تو اس لیے میرے پاک پیغمبر کے غلاموں توجہ چاہوں گا، میرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا جناب والا فرمایا میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن میرے حسین علی وقار نے نانے کے دین کو کربلا کے میدان میں بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ جناب والا نانا اگر آپ نے جناب والا میری خاطر تکلیف اٹھائی، سجدہ لمبا کیا میرے خاطر، اپنے جناب والا گودی کو جناب والا وسیع فرما دیا، سجدہ لمبا کر دیا، صبح قیامت تک حسین علی وقار نے رسول پاک کی محبت کا یہ صلہ دیا، فرمایا میرے آقا کربلا کے میدان میں اگر آپ نے دنیا میں مجھے 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ اٹھا کر ناز و نخرے اور پیار کے ساتھ پالا ہے تو حسین علی وقار کربلا کے میدان میں اپنے 72 تن آپ کے نام پہ شہید کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین علی وقار، میرے حسین علی وقار نے پھر کربلا کے میدان میں جو منظر پیش کیا اس کا اپنا مقام ہے، آپ محبت کی تعریف سنتا چلا جا۔ حضرت ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت اسامہ بن زید راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اسامہ بن زید راوی ہیں اس حدیث پاک کے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے ایک رات جناب والا خارجہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، کہتے ہیں ایک دن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا، رات کا وقت ہے، مجھے کسی چیز کی حاجت محسوس ہوئی، کسی چیز کی طرف مجھے ملی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، اپنی حاجت پیش کروں اور سرکار میری جولی بری میں واپس آ جاؤں، کیونکہ صحابہ پیغمبر نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ جب تمہارا دامن خالی ہو جائے، جناب والا کوئی در تمہیں نہ ملے تو پھر سرکار کے در پہ حاضر ہو جایا کرو۔ یہ وہ در ہے جسے جناب والا 70,000 صبح 70,000 شام کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اب بھی نازل ہوتے ہیں، صبح قیامت تک جو ایک بار آئے گا ساری زندگی نہیں آئے گا۔ میرے سرکار کی غلام توجہ چاہوں گا، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں مجھے حاجت محسوس ہوئی، کمی محسوس ہوئی کسی چیز کی، میں پہنچا اپنے محبوب کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حاجت ہے مجھے پورا فرمائیں۔ سرکاتے میں سرکار کے در دولت پر پہنچا، سرکار سے میں نے اپنی حاجت پیش کی، سرکار اندر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد سرکار تشریف لائے، سرکار پہ کملی اوڑی ہے، اونچی آنکھو یار اونچی آنکھو سبحان اللہ، سرکار پہ جناب والا کملی مبارک اوڑی ہوئی ہے، لیکن کملی کے اندر جناب والا کچھ حرکت کرتا ہوا میں نے محسوس کیا، میں سمجھ گیا سرکار کی کملی پاک کے اندر کچھ موجود ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا نہیں، لیکن جب میری حاجت پوری ہو گئی پھر میں نے سرکار سے کیا سوال، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں نے سرکار سے پوچھا وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، تو سرکار نے بغیر کوئی جواب دیے میری بات کا یوں جواب دیا، فیضا ہوا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، سرکار نے میری بات کا جواب بعد میں دیا، پہلے اپنی دونوں کملی کے دونوں کونے کھولے، کملی کے دونوں حصے اس طرح کھولے، سرکار نے کھولے تو فائزہ ہوا حسن و حسین علی فخذیہ، سرکار دو جہاں نے جب اپنی دونوں طرف سے کملی کھولی تو ایک تران پر حسن دیکھنے میں نظر آیا، دوسری طرف حسین نظر آیا، گویا سرکار نے واضح فرما دیا میں گھر جاؤں تب بھی حسن میرا دل ہے، گھر سے باہر آؤں تب بھی حسین میرے ساتھ ہے۔ میرے سرکار نے گویا عالم دنیا والوں کو پیغام دیا، حسن حسین کسی عام چیز کا نام نہیں ہے، یہ وہ شان کے مالک ہیں، بابا جن کا ولیوں کا سردار، بابا جن کا ولیوں کا سردار، نانا جن کا نبیوں کا سردار، ماں جن کی جنتی عورتوں کی سردار، اور خود حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، بولو ذرا آواز آئے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اور یہ گھرانہ بڑا ماوراء الورا ہے،
اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ امام حسن قرار دیا، سینے سے پاؤں تک امام حسین قرار دیا، اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت امام پاک امام حسین کے لخت جگر شہزادہ علی اکبر 18 سال کا جوان، جسے زمانہ تصویر مصطفیٰ کہتی ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ دیکھتی تو ہوگی دنیا، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، آخر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ آخر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ تو سرکار کی تصویر بظاہر سر سے لے کر پاؤں تک اگر کسی کو کہا گیا تو شہزادہ علی اصغر، لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب امام حسین کا بیٹا علی اکبر 18 سال کا جوان، اسے تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ بلند آواز نہ رکھو یار، سبحان اللہ۔ اسے تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسے تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں مشکات شریف کے پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں ام فضل بنت حارث، یہ روایت کرتی ہیں، اور مشکات کے اندر باب المناقب فی آل بیت رسول اللہ کے گھر کے جو مناقب ہیں اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اچھی آنکھو یار، سبحان اللہ۔ کوئی پیسے نہیں لگنے سبحان اللہ آنکھنے تھے، مومن رہ نہیں سکتا جب بات ہے در یار کی، جب بات ہے اصحاب پیغمبر کی، جب بات ہے آل بیت اطہار کی، تو مومن خوش ہو کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ ایسے ذرا محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ آئیے مشکات کی حدیث، سیدہ ام فضل یہ بیوی ہیں حضرت عباس کی، اور حضرت عباس چچا ہیں تیرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، یہ تقریباً 2 سال یا کوئی عرصہ زیادہ سرکار سے بڑے تھے، سوال کرنے والوں نے پوچھا عباس آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا عمر میری بڑی ہے، بڑے رسول اللہ ہے۔ عمر میری زیادہ ہے، بڑے رسول اللہ ہے۔ اور صحابی کو یہ بات سمجھ آئی گئی تو موجودہ دور کے جناب والا بوری بستر اینڈ کمپنی کو سمجھ نہیں آئی کہ سرکار جیسا نہ کل کوئی تھا، سرکار جیسا نہ کوئی آج ہے، نہ شب قیامت تک ہوگا۔ اور حسان بن ثابت نے قلم توڑ دیا، فرمایا واحسن من قلم ترکت تو عینی، سرکار آپ جیسا حسین و جمیل تو میری اکھا نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ واجمل من قلم تلد النساء، آقا آپ جیسا حسین و جمیل شخص کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، سرکار اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، گویا رب نے تجھے محبوب آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ حسان بن ثابت تو صحابی رسول یہ بولتے ہیں، بہرحال توجہ، میں روایت پڑھ رہا تھا مشکات کی ام فضل سے، یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں ایک خواب لے کر حاضر ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں ایک خواب لے کر حاضر ہوئی، اور خواب میں سنانے سے قبل بڑی گھبرا رہی تھی، یہ خواب میں سرکار کو سناؤں تو سرکار کہیں غصے نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچی ام فضل، سرکار کی حضرت عبداللہ بن عباس کی بیوی، حضور کی چچی، یعنی چچی اپنے بھتیجے سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خواب دیکھا ہے، عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے آپ کی بارگاہ میں جناب والا سنانے سے۔ میرے سرکار نے فرمایا او میری چچی جان، آپ خواب سنائیں نا، خواب سنانا آپ کا کام ہے، تعبیر دینا یہ زہرا کے بابا کا کام ہے۔ حضرت ام فضل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب یہ دیکھا کہ رات کا خواب میں سو رہی تھی، خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا، جسم کا ایک حصہ گوشت کا کٹا اور میری گود میں آ گیا۔ سرکار سن کر مسکرائے، فرمایا میری چچی جان یہ خوشخبری کی خواب ہے، یہ بشارت کی خوش خواب ہے۔ ام فضل فرماتی میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟
سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام فضل اللہ کریم سیدنا علی المرتضی اور میری بیٹی جناب زہرا کو ان قریب ایسا لخت جگر عطا فرمائے گا، وہ لخت جگر سیدہ زہرا پاک کی گود سے ہوتا ہوا ام فضل تیری گود میں آئے گا، اور اس کا نام میرے حسین، حسین کا نام سرکار نے خود بتایا ہے۔ اور پھر چند عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے خوشخبری یہ دی کہ اللہ نے مولا حسین کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جی کل کی خبر نبی معاذ اللہ نہیں رکھتے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہمارے پاس موجود ہیں، ٹینشن ویسے بھی لینے کا وقت نہیں، اب دینے کا وقت ہے۔ تو اس لیے جناب والا گرامی کا توجہ سنیں، لوگوں نے کہا کہ نبی کو کل کی خبر نہیں، میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اب حضرت ام فضل سے کہا جو تو نے خواب دیکھا ہے نا فاطمہ کے گھر میں آئے گا، بچہ نہیں بچی نہیں بچہ آئے گا، اور خوشخبری سرکار نے دی اور بتا دیا زمانے والوں کو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیرے کرم سے خدایا، حضور جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ اس پر ایک میری بات ملک صاحب توجہ چاہوں گا سب اب آپ کی، وہ میں بتاتا ہوں، جنگ بدر کا مارکا لگنے والا ہے، سرکار نے ایک دن پہلے فرمایا، کدھر؟ جنگ بدر کے موقع پر جو 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی، جن میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، سرکار نے پتہ کیا کہا؟ کل حضور نے خط کھینچا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، اس کے ماننے والے یہاں مرے گے۔ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں۔ سرکار کے غلام صحابہ کرام فرماتے دوسرا دن آیا، جنگ بدر کا دن آیا، سرکار نے جہاں جہاں پہ خط کھینچا تھا، عظمت رب کعبہ کی قسم وہاں پہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اینڈ کمپنی مردار جناب والا مردود پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ پیغمبر فرماتے ہیں زمانے والوں کو کہ میرے نبی نے بتا دیا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیرے کرم سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ آئے گی قبر میں حوصلہ دینے جو، آئے گی قبر میں پیارے آقا کی صورت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا،
जैसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में रायत पे लाखों सलाम वल्लैल ज़ुल्फ़ा सलामे वशम्स माथे वालिया या इलाही सदक़ाए ज़ुल्फ़े रसूल ये सलामे आतिज़ाना हो हक ला मुअज्जिनों की, अजान देने वालों की। मुअज्जिन का मतलब है अजान देने वाला। अजान का लुग़वी माना है निदा देने वाला। निदा का ये मतलब है बुलाने वाला। अजान देने वाला अजान देता रहेगा। चाहे मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी के 5 मुअज्जिन थे। कितने मुअज्जिन थे? 5। नंबर 1 सैयदना बिलाल। 5 बारी आंखों ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। सैयदना बिलाल, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम, सैयदना अबू मखजूरा, सैयदना साद बिन आइज, सैयदना साद बिन हारिस बिन सौदाई। हजरत बिलाल, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम ये मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे। हजरत साद बिन आइज ये मस्जिद कुबा के मुअज्जिन थे। और हजरत अबू मखजूरा ये खाना काबा, खाना खुदा के मुअज्जिन थे। इन मुअज्जिनों का जब लिस्ट में नाम लिया जाएगा, उन मुअज्जिनों में सुबह क़यामत तक करबला के शाह सवार हुसैन अली वकार के लख्ते जिगर शहजादा अली अकबर की आजान का भी तज़किरा और प्रचार होता रहेगा। मेरे इमाम पाक ने 10 मुहर्रम उल हराम का शब्द ही सैर सैरी का वक्त था। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे अली अकबर जी बाबा जान, फरमाया आज करबला की सरजमीन पर आखिरी आजान दो। आखिरी आजान दी गई, लेकिन ज़माने वालों ने सुनी जिसके नसीब में था। लेकिन मैं बात आखिर करके जाता हूँ, अगर मैं इसी बात में लगा रहा तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। मेरे इमाम पाक ने जब 72 तन शुहदा, जनाबे वाला 71 बंदे शहीद हो गए ना, सारे लाशों को मेरे सरकार देख रहे हैं, इमाम पाक देख रहे हैं, पीट नहीं रहे, ववेला शोर नहीं कर रहे, आसमान की तरफ देख रहे हैं। गोया देख के कह रहे हैं, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो कभी कह दे ये बंदा हमारा है। सरकार एक एक लाशे को पकड़कर, आखिरी बात, सरकार ने जनाबे वाला सब लाशें रखे, सब्र इस्तक़लाल के साथ, सलाम हुसैन अली वकार तेरी जुर्रत को। खैमे में गए, खैमे में तवज्जो, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे रुबाब, सैयदा शरबानों से फरमाया संदूक खोलो। बक्सा खोला गया, फरमाया उस बक्से से मेरे रसूल की दस्तार मुझे दो। बक्से से मेरे भाई हसन मुज्तबा का पटका दो जो कमर के साथ आप पहना करते थे। सैयद शुहदा सैयद अमीर हमजा की सुपर पुष्ट दो मुझे, और मेरे जनाबे वाला बाबा जान मौला अली मुर्तजा की तलवार जुल्फिकार मुझे दो। हुजूर का इमामा सर पे अली अकबर ने सजाया, कमर में भाई इमाम हसन मुज्तबा का पटका, सुपर पश्त इमाम हसन हजरत अमीर हमजा की, हाथ में तलवार बाबा जान मौला हैदर करार की। और यजीदियों से मुखातिब होने से काबिल खुतबा आपने जो बीबियों पाक को दिया, हुसैन का जिक्र गली चौराहों में, आले बैत का जिक्र गली चौराहों में करने का नाम नहीं है। और मेरी सैयदा ज़हरा पाक का सर का वाल जो है ना, वाल ना सूरज की चमक ने देखा है, ना चांद की चमक ने देखा है। और बरोज़े महशर जब पुल्ले सिराज से सैयदा ज़हरा पाक गुजरेगी ना,
رب فرمائے گا آواز آئے گی او محشر والے آنکھیں بند کر لو جھکا لو نیچے، کیوں؟ آج فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تماشا نہ لگاؤ اہل بیت کی عورتوں کا، ذکر کرو اور بتاؤ کہ صبر و استقلال میں بھی ان کا ثانی نہ کل تھا نہ آج ہے نہ صبح قیامت تک ہوگا، اور قربانیاں دینے والوں میں بھی ان جیسا نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہے نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ یہی حسین علی وقار کمیشن ہے۔ آپ کی شہادت بیان کروں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا میں آگے بیان کروں، لیکن اگر وقت نے زندگی نے کوشش کی، کیونکہ یہ اس 20 تاریخ کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے، اس پہ بھی میں نے جمعہ لگانا تھا، تو بہرحال اتنی بات کافی ہے۔ حسین سرکار نے کہا جس کے تجھ سے محبت، بہرحال بھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ، تجھ سے جسے محبت اسے رسول سے محبت، جسے رسول سے محبت اسے خدا سے محبت، جسے خدا سے محبت اسے مصطفیٰ سے محبت، اور جسے ان سے پیار ہے اسی کا بیڑا پار ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور ہم ولیوں کا اتنا ادب و حیا کرتے ہیں، اور نبیوں کے سردار کا ادب و حیا نہیں کریں گے؟ الدین کل آداب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ توجہ فرمائیں اگلی حدیث پاک، حضرت سیدنا ام سلمہ ام المومنین کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں بسنے والے مومنوں کی مائیں۔ النبی اولا بالمومنین وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرا رب کا قرآن کہتا ہے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ایک عام ماں کا بے ادب ہو تو بندہ بخشش کے قابل نہیں ہوتا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا منکر کبھی بخشش کے حقدار ہو سکتا ہے؟ بولو۔ سیدہ خدیجہ پاک کا منکر کبھی بخشش کے قابل ہو سکتا ہے؟ بولو۔ سیدہ سودا بنت زمحہ کا منکر جناب والا کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ سیدہ ام سلمہ کا جناب والا منکر کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدہ جویریہ کا منکر کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدہ خفضہ کا جناب والا منکر کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ نبی کی بیویاں ہیں اور ان کا حکم قرآن یہ کہتا ہے مومنوں کی مائیں ہیں، اور عام ماں سے بڑھ کر ان کا ادب و حیا بندہ مومن کی پہچان ہے۔ بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت تھا، توجہ، دوپہر کا وقت تھا، سرکار میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ دوپہر کے جو تھوڑی دیر بندہ سوتا ہے نا، اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کیلولا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیلولا۔ کیلولا کا یہ مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اور سرکار کی عادت پاک تھی، سرکار رات کو تو جناب والا جاگا کرتے تھے، اور اتنا جاگتے تھے نا کہ رب نے قیامت تک اپنے محبوب سے محبت کا اظہار بتا کے دے دیا۔ سرکار ساری رات کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتا، چھالے پڑ جاتے۔ میرے محبوب نے جبریل سے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا آج میرا حکم لے کر جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، آج میرا پیغام سنا دے میرے محمد عربی کو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او کملی والے چادر اوڑھ کے جناب والا چلنے والے، پھرنے والے، بیٹھنے والے، سونے والے، رات کو جاگا کر لیکن تھوڑا آرام بھی کیا کر، ساری جناب والا رات جاگا نہ کر، اپنی جان پہ مشقت نہ پیدا فرما۔ جناب والا سرکار میں بات کر رہا تھا، کیلولا کر رہے تھے کس کے گھر؟ اپنی زوجہ ام سلمہ کے گھر۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں سرکار دوپہر کا وقت ہے، میرے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اسی اثنا میں سرکار اچانک جاگ پڑے۔ سرکار جب جاگے تو سرکار کے چہرے کو میں نے دیکھا نا، تو سرکار کے چہرے پہ پریشانی تھی، گرد و غبار پڑی ہوئی تھی۔ میں قریب گئی، فرمائے میرے محبوب قربان میرے ماں باپ آپ پر، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو گئے ہیں آپ؟ ایک نیک بیوی نہیں چاہتی میرا شوہر پریشان ہو، ایک نیک جناب والا شوہر نہیں چاہتا میری بیوی پریشان ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا نا جس شخص کو دنیا میں 3 چیزیں مل گئی سمجھے کہ دنیا پر ہی جنتی ہے، وہ کیا؟ نیک بیوی مل جائے، اونچی آنکھوں، نیک بیوی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے۔ فرمایا دنیا پہ وہ جنتی ہے، جن کی نیک بیویاں نہیں اللہ ان کو نیک فرمائے، جن کی نیک ہے اللہ انہیں اور مزید نیک عطا فرمائے۔
توجہ فرمائیں، ام سلمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب آج میں نے آپ کو پریشان پایا، محسوس کر رہی ہوں پریشان ہے، آخر بات کیا ہے میرے محبوب؟ اور راز و نیاز کی بات سرکار نے فرمایا میاں بیوی کیا کرو آپس میں، لیکن راز بھی اس بیوی کو دیا کرو جو سمجھے کہ ہاں میرا راز راز تک ہی رہے گا۔ لیکن توجہ چاہوں گا، میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حاضر ہوں، یا رسول اللہ پریشان ہونے کی وجہ کیا؟ سرکار نے ایک مٹی پیش فرمائی، ام سلمہ یہ مٹی ہے، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا ان اللہ تعالیٰ یکرک السلام یا محمد، میرے پاک پیغمبر رب العالمین آپ کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے اور یہ مٹی دے رہا ہے، اور یہ مٹی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں، یہ مٹی جناب والا آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، یہ مٹی جناب والا جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ بڑا پریشان تھا، سرکار نے مجھے فرمایا ام سلمہ قریب آؤ، یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو۔ سوال یہ ہے سرکار نے اور کسی زوجہ کو مٹی کیوں نہیں دی؟ کسی اور زوجہ کو بلا کر مٹی دے سکتے، یہ مٹی رکھ لو، لیکن سرکار کی یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جب کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں میرا حسین شہید ہوگا تو میری بیوی کوئی بھی زندہ نہیں ہوگی سوائے ام سلمہ کے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں سرکار نے یہ وہ مٹی دی، میں نے شیشی میں ڈالی اور ڈال کر جناب والا مکان کے ایک حصے میں رکھ دی، روزانہ صبح میں دیکھ دی، بالآخر 61 ہجری آئی، جمعۃ المبارک کا دن آیا، 10 محرم الحرام کا دن آیا، میں نے اس مٹی کی طرف جب نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ اللہ اکبر، میں سمجھ گئی کہ میرا حضرت نواسہ رسول تاجدار مدینہ کا وہ پیارا جناب والا حضرت مولا علی کا فرزند ارجمند سید زہرا پاک کی آنکھوں کا نور نظر امام سیدنا حسین علی وقار شہید کر دیے گئے ہیں۔ میرے امام پاک نے گویا وہ آپ کی شہادت کی گویا خود رسول کریم نے اس دنیا پر بشارت اور خوشخبری سنا دی، فرمایا میرا حسین میرے دین کی خاطر اپنا سر کٹائے گا، اور حسین علی وقار نے سر کٹایا، اور سر بھی ایسا کٹایا نا کہ صبح قیامت تک یزیدیوں کے سر کو جھکایا۔ ادھر سر کٹا دیا لیکن سر کاٹ کر یزیدی خوش ہیں کہ ہم نے سر کاٹ لیا۔ جب حضرت مولا حسین کے سر انور کو نیزے پہ رکھا گیا نا تو یزیدی فوج کا ہر ایک جوان خوش ہو رہا تھا، لیکن کہنے والے نے کہا یزیدی فوج تم جتنا ہنستے ہو ہنس لو، آج حسین پہلے بھی قرآن پڑھتا تھا، آج بھی قرآن پڑھے گا، لیکن آج کربلا کے میدان میں یا نیزے کی نوک پر جناب والا موصل کے بازاروں میں آج حسین ایسا قرآن پڑھے گا کہ بڑے بڑے حافظ قرآن آئیں گے، بڑے بڑے قاری قرآن آئیں گے، لیکن علی کا پتر زہرا کا دل کا چین حسین آج ایسا قرآن نیزے کی نوک پہ پڑھے گا کہ زمانے والوں نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ پڑھ سکیں گے۔ یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے۔ ہم نے تو کاٹ دیا، حسین پھر بھی زندہ ہے، ہم نے تو کاٹ دیا، حسین پھر بھی زندہ ہے، لیکن حسین علی وقار نے کیا ثابت کر دیا؟ حسین زندگی کا محتاج نہیں، زندگی حسین کی محتاج ہے۔ سر کٹا کے بتا دیا کہ افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار رہنانا، پڑھو ذرا، حسین کا نبیوں کا تاجدار رہنا، جیسا نہ آنے پڑھے ٹھیک ہے، جیسا نہیں آنا بے شک نہ پڑھے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اچھا آگے پڑھو، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ بلند آواز میں آکھو سبحان اللہ۔ اگلی روایت اور بات ختم، 5 منٹ میرے پاس باقی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا موضوع جو میں نے تیار کیا وہ کافی ابھی ادھورا رہ چکا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں 2 باتیں کر کے بات ختم۔